السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ چلیں آج ہم چلتے ہیں نیا سبق سیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 2 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 229 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف۔ الطلاق، تو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح قاف بھی ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ 5 ایسے حروف ہیں 7 جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف ہیں تو، قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ الطلاق مرتان، یہاں پہ را بھی پر پڑھی جائے گی، لیکن را حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے، بلکہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس را پہ زبر ہے، تو ہم را کو کیسے پر پڑھیں گے؟ مرتانی، مرتانی، تا باریک اور را پر۔ ایسا نہ ہو آپ را کو پر پڑھتے پڑھتے تا کو بھی پر پڑھ لیں، یعنی کہ مرتانی پڑھ لیں، ایسے نہیں۔ مرتانی فإمساكم بمعروف۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ہے جس کا نام ہے اقلاب، ٹھیک ہے؟ اقلاب کے قاعدے کے حساب سے جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یہ لفظ با آ جائے گا تو نون ساکن اور نون تنوین دونوں میم میں بدل جائیں گے۔ یہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہے، اور یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہے۔ دیکھیں یہ تنوین کے بعد با تھا تو چھوٹا میم آ گیا، یہاں بھی تنوین کے بعد با تھا تو چھوٹا میم آ گیا، تو یہاں پہ میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی کہ ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، ہم نے یہاں پڑھنا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ اقلاب میں میم کے ساتھ ساتھ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، غنہ ہو جاتا ہے۔ پھر سے سنیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ تو آپ وقف کرنا جائز ہے، تو ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، وَلَا، واو زبر وا، لام زبر الف، لا، وَلَا، یہ الف مدہ ہے تو اسے کھینچ کے پڑھ لیجئے گا، ولا پڑھنے کی غلطی مت کیجئے گا۔ يَحِلُّ، يَحِلُّ، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ لام کے اوپر پیش ہے تو آپ نے پیش ہی پڑھنا ہے، اس کو لمبا کرنے کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ اکثر لوگ آخری حرف کو کھینچ دیتے ہیں، یعنی کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ میں نے غلط پڑھا ہے۔ صحیح میں نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، لو، ٹھیک ہو گیا؟ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، تَأْخُذُوا۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ واقعی الف ہے، لیکن اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یعنی کہ زبر زیر پیش یا ساکن تو وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ ساکن کی آواز ہلکے سے جھٹکے کی ہوتی ہے، تا زبر حمزہ تا، ٹھیک ہے؟ تأخذوا، واو مدہ، مما آتیتموہن، خوا کو بھی پر پڑھنا ہے، طا، قاف، خا، یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ مما، میم کے اوپر شد ہے تو میم پہ غنہ کریں گے، اور مد کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ ہم اس مد کو
दो से अढ़ाई सेकंड तक लंबा करेंगे اور غنہ بھی کریں گے تو کیسے پڑھیں گے مما آتیتموہن حمزہ کڑی زبر آتیتموہن نون کے اوپر شد ہے تو غنہ ادا کر لیجیے گا. یہ واو مدہ ہے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اب اس کو ہم نے پڑھا ہے تاپشتو جبکہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے میم پیش واو مو تو مو. یہی فرق ہے واو مدہ اور پیش کا. شیئن الا ان دونوں کے درمیان میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور بغیر غننے کے پڑھتے ہیں. این خافا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں غننے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے. ہم اسے پڑھیں گے این خافا. ٹھیک ہے غنہ کر کے پھر ملائیں گے. پھر مد آ گئی ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے یخافا الا یقیما. یقیما خوف کو پر پڑھیں گے. حدود اللہ حدود اللہ. اچھا جی ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس میں سے اگر کسی نے غلطی کی ہے وہ یہ کامن غلطی کہ دو پیش جب اکٹھے آ جائیں تو وہ ضرور پہلے پیش کو زبر بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے حدود اللہ لوگ پڑھ لیتے ہیں حدود اللہ. آپ نے ایسے نہیں پڑھنا. آپ نے پڑھنا ہے حدود اللہ. ٹھیک ہے حدود اللہ. لا پہ رکنا جائز نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا. فلا جناح علیہما. فلا جناح واضح کریں علیہما. عین کے مخرج کا دھیان رکھیں اور ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھیں. علیہما فی مفتدت بہ. فی مفتدت بہ. ٹھیک ہے فازیر یا فی یہ یا مدہ ہے اور اس کو ہم نے کیا پڑھا ہے فی مفتدت بہ. وقف پہ ہا ساکن ہو گیا. ہا کی آواز ضرور نکالنا. بہ ٹھیک ہے. تلک حدود اللہ. جی تلک کاف زبر کا حدود اللہ. پھر سے یہ واو مدہ ہے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے. حدود اللہ. لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے حدود اللہ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. یہ والا ہا حلق سے نکلتا ہے حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. اسے ہی پڑھنا ہے ہی نہیں پڑھنا. فلا تعتدوها ومن يتعد. نون ساکن کے بعد یا حروف یمون میں سے ہے جو کہ ادغام بالغنہ کے حروف ہیں تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. ہم اس کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے ومن يتعد حدود اللہ. پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَأُولَئِكَ مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھیں گے. تقریباً اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے تو ہم اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. ہم الظالمون. ہا کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے. زوا کو آپ نے پر پڑھنا ہے خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کھڑی زبر ہے. ظالمون. فَإِن طَلَّقَهَا. نون ساکن کے بعد توا ہے
جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اور ویسے ہی طوا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو طوا کو ہم پر پڑھیں گے, قاف کو بھی پر پڑھیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد. نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہے. پیچھے والے پیج پہ تنوین کے بعد با آیا تھا تو اقلاب ہو گیا. اب ہمارے پاس نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں بھی نون ساکن میم میں بدل جائے گا, اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے من بعد حتی تنکح. حتی ہا کے مخرج پہ دھیان فرمائیے گا. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح ہا کو بھی حتی تنکح زوجا غیرہ. پھر سے را کو پر پڑھنا ہے, ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور غین کو بھی پر پڑھنا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا اخفا اور طوا اور قاف کو پر پڑھنا ہے. طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. نون ساکن کے بعد یہ مون میں سے یا ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. آپ نے یہاں پہ غنہ لازمی کرنا ہے, مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. پھر سے سنیں ان یتراجعا ان ظنّا. نون ساکن کے بعد زوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی نون ساکن کو چھپا کے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے. نون کے اوپر غنّہ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے پاس مد بھی ہے تو ان ساری چیزوں کا آپ نے کیسے دھیان رکھنا ہے سن لیں. ان ظنّا ان یقیما ادغام بالغنّہ اور قاف کو پر پڑھنا ہے. ان یقیما حدود اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ کاف کو کھینچ کے نہیں پڑھنا, کاف کو نرمی سے بھی پڑھنا ہے اور بغیر لمبا کیے پڑھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قاف کو پر پڑھنا ہے اور لام کے نیچے زیر ہے تو لام زیر لی, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. يَعْلَمُونَ عین کو واضح کر کے پڑھیں اور وقف آ گیا ہے تو نون ساکن ہو جائے گا. آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں. چلیں ہم اس سبق کو اب قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود.
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔